دلیاسک ایپیسوڈ 38 رائٹر سعد حسن۔ اسپیکر سے آنے والی آواز نے فوراً سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ تمام میڈیا نمائندوں نے اپنے کیمرے اسکرین کی جانب موڑ دیے۔ اسکرین پر سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک شخص پانڈا کے لباس میں نمودار ہوا۔ اس کی آواز یا جسامت سے کوئی بھی شناخت ممکن نہ تھی۔ زہران نے پل بھر میں صورتحال سنبھالنے کے لیے کئی طریقے سوچ لیے۔ بلال خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ براڈ کاسٹ سگنل ٹریس کر کے دشمن کے لوکیشن تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا تھا۔ ادھر زہران نے تھوڑا وقت حاصل کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے والا تھا۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسکرین کو دیکھا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس وہ ہے؟ زہران کو یقین تھا انہوں نے موقع پر کوئی نہ کوئی رابطے کے لیے ڈیوائس چھوڑ رکھی ہوگی، جیسے وہ خفیہ کیمرے جو اس کے دفتر میں نصب کیے گئے تھے، اسے کچھ سراغ بھی ملے تھے، مگر جیسے ہی اس کے آدمی وہاں پہنچے وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ توران کو محسوس ہو رہا تھا سب کی نظریں اس پہ جمی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ چیخ کر مدد مانگنے لگی، زہران ابو مجھے بچا لو، آپ لوگوں کو مجھے بچانا ہوگا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ مہرالہ کی حالت اچھی نہیں تھی، اس نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا اور کافی دیر سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے ترتی، جس کی وجہ سے سمندر کی ٹھنڈی ہوا اور زیادہ سرد محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ توران کی طرح مدد کے لیے چیخ سکے۔ اس کی کمر کے گرد بندھی رسی سے اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انجام دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا، یعنی کہ موت۔ 1 سال پہلے بھی زہران نے توران کا انتخاب کیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ اب بھی نہیں بدلے گا۔ اسے مایوسی نہیں تھی کیونکہ اس نے کبھی کوئی امید باندھی ہی نہیں تھی اس شخص سے۔ اسے نا امیدی اور فرار کے امکانات سوچتے ہوئے اس نے کچھ شور سنا۔ اچانک حاضرین کی جانب سے آنے والی آوازیں ان تک پہنچنے لگیں۔ ماہلکہ کی رونے کی آواز خاص طور پر نمایاں تھی۔ توران، مہرالہ، کیا تم دونوں ٹھیک ہو؟ مہرالہ نے آہستہ آہستہ اپنی بے جان سی آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں پر پٹی ہونے کے باوجود اس نے ماہلکہ کی آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کی۔ ماہلکہ کی آواز نے توران کے جذبات اور بھڑکا دی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی پلیز مجھے بچا لیں، فکر مت کرو توران، تمہارے ابو تمہیں یہاں سے نکال لیں گے۔ مہرالہ کے پیٹ میں شدید درد تھا، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے انہیں تر کرنے کے لیے زبان پھیری، مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ زہران کے انتخاب سے زیادہ اپنی ماں کے فیصلے کی فکر کر رہی ہے کہ وہ اس کی ماں کس کو چوائس کریں گی اپنے آگے۔ آخر ماہلکہ اس کی ماں تھی۔ مہرالہ نے بے چینی سے اپنی فون واچ کو چھوا۔ وہ بالکل اس اسٹوڈنٹ کی طرح لگ رہی تھی جو رزلٹ کے انتظار میں ہو۔ دل گھبرایا ہوا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ چاہے ماہلکہ اسے برسوں پہلے چھوڑ دیا ہو، مگر وہ اب بھی توران کی ستیلی ہی ماں تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی سگی بیٹی کو ہی چنے گی نا۔ جواب تو صاف ہونا چاہیے تھا، مگر مہرالہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اسے سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ماہلکہ لرزتی ہوئی آواز میں گڑگڑائی، میں تم سے منت کرتی ہوں، پلیز میری بیٹیوں کو چھوڑ دو، انہوں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو جو رقم چاہو بتاؤ، ہم دے دیں گے، بس انہیں نقصان مت پہنچانا، جو بھی چاہو ہم دے سکتے ہیں۔ ماہلکہ کی درد بھری آواز نے مہرالہ کو اندر تک ہلا دیا۔ مہرالہ جانتی تھی ماہلکہ نے زندگی میں زیادہ کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ وہ اس وقت یقیناً شدید خوف میں ہوں گی، اور اوپر سے اس کا دل بھی کمزور تھا۔ مہرالہ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے، کیونکہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھی۔ یہاں تک اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ اس لمحے وہ صرف ماہلکہ کے بارے میں، یعنی اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ بالآخر زہران کی ممدانی کی آواز گونج اٹھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے دل میں شدید بے چینی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ مہرالہ اور توران کو اغوا کرنے والے وہ لوگ نہ ہوں جو اصل میں اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو مہرالہ اور توران کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ وہ نہایت دردناک موت مر سکتے تھیں دونوں۔ یہ واقعہ انٹرنیٹ پر براہ راست لائیو نشر ہو رہا تھا۔ یہ بالکل انہی لوگوں کا طریقہ واردات تھا جیسا تھا وہ ہنگامے کھڑے کرنے میں ماہر تھے۔ پبلک سطح پر ذلیل کرنا، تشدد کرنا، بلکہ لاشوں کے ٹکڑے کرنا، یہ سب ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ زہران نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات دیکھی تھیں۔ برسوں میں اس نے ایک فولادی ارادہ پیدا کیا تھا، مگر اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی انگلیوں کو ایک ایک جوڑ بے قابو لرز رہا تھا۔ اس نے بے شمار لاشیں دیکھی تھیں اور وہ خود کسی بھی وقت مرنے کے لیے تیار تھا، مگر وہ اپنے قریبی لوگوں کو اس طرح اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سالوں لگائے تھے اپنے سیاہ ماضی سے نکلنے میں، بڑی مشکل سے وہ اس مقام تک پہنچا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بے نقاب ہو گیا ان لوگوں کے آگے۔ اسے خیال آیا کہ شاید جب وہ مہرالہ اور کنان ممدانی کو بچانے کے لیے آئس لینڈ گیا تھا، تب اس نے ان لوگوں کی توجہ حاصل کر لی ہوگی۔
मगर वो जानता था कि अब उस पर गौर करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने चेहरे से खौफ और परेशानी के तमाम आसार छुपा लिए। मेहमान बदहवास परेशान हो रहे थे, मगर वो देख रहे थे कि ज़ोहरान सुकून से हाथ पीछे बांधे खड़ा है। ज़ोहरान ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, उन्हें छोड़ दो, तुम्हारी हर शर्त पूरी की जाएगी। किडनैपर सिर्फ पैसे के पीछे होते तो कासी खानदान और ममदानी खानदान बासानी उनकी हर शर्त पूरी कर सकते थे। ज़ोहरान को डर था कहीं वो पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ का मुतालबा ना कर बैठें। फरीदार कासी व्हील चेयर पर बैठा था। उसके हाथ बाजुओं के हैंडल्स को इस जोर से पकड़े हुए थे कि रगें उभर आई थीं। फरीदून कासी का चेहरा भी सख्त तनाव में था। तमाशाई शायद ना समझ पाते, मगर वो दोनों बाप बेटे जानते थे मसले पैसे का नहीं, असल खतरा ज़ोहरान की असल शनाख्त बेनकाब होने का था। चाहे उन्हें तोरान कासी को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े, वो किसी सूरत ज़ोहरान का राज फाश होने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। फरीदार और फरीदून ने एक दूसरे की तरफ देखकर खामोशी से एक ही फैसला किया। अगर उनके खानदान की जान खतरे में थी, मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये राज हर हाल में महफूज रहना था। माहिलका को उनकी बातों से कुछ अंदाजा नहीं था। वो मुसलसल रो रही थी। प्लीज हमें बताओ, बराहे करम हमें बताओ, तुम क्या चाहते हो? जितने चाहे पैसे ले लो, हमें बस चाहो हम दे देंगे। स्क्रीन से एक सर्द आवाज आई, मिसेस कासी, आपके आंसू वाकई दिल को छू लेने वाले हैं। एक अजनबी होते हुए भी मैं मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। अगरचे लहजे में उसके अफसोस का तासुर था, मगर सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो आवाज दोबारा आई, बस ये सोच रहा हूँ, ये आंसू किसके लिए हैं? अपनी सगी बेटी के लिए, या उस बेटी के लिए जिसे आपने पाला मगर जो आपकी कोख से पैदा नहीं हुई? सुतेली बेटी के लिए, माहिलका ने सिसकी लेते हुए कहा। वो दोनों मेरी बेटियां, इसमें फर्क ही क्या है? वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। फर्क तो होता है, चाहे आप खुद को समझाने की कायल करने की कोशिश करें, आप दोनों से बराबर मोहब्बत करती हैं, मगर हकीकत में फर्क जरूर होता है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। आप सबने टीवी ड्रामों में बम नकारा बनाने वाले मंजर देखे होंगे ना, बम डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल स्क्वाड। हमेशा दो तार होते हैं, सही तार काटो तो हम नाकारा हो जाते हैं और गलत तार काटो तो एकदम बूम धमाका। उसने धमाके की आवाज निकाली जिससे पूरा मुजमा चौंक उठा। अब गौर से मेरी बात सुनो, इन दोनों को अलग अलग रस्सियों से बांध दिया गया है, एक सुर्ख रस्सी एक नीली रस्सी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। माहिलका, मुझे बताओ मैं किस रस्सी को काटूं? ये अल्फाज सुनते ही पूरे हॉल के मजमे में हलचल मच गई। ये क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? एक को आजाद करोगे, दूसरे को मरने दोगे? ये तो किसी को अपने ही खानदान के फर्द के मारने के लिए चॉइस करने पर मजबूर कर रहा है। तुम कौन होते हो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? ज़ोहरान और कासी फैमिली भी शशदर रह गई। उन्हें इस कदर शफ़ाक़ मुतालबे की तवक्को नहीं थी। अगरचे ज़ोहरान का राज महफूज रहता, मगर ये अंजाम उससे ज़्यादा ख़राब था। तुरंत चीख उठी, ज़ोहरान, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, कन्नान की माँ हूँ, मुझे बचाओ, तुम्हें मुझे बचाना होगा। फरीदून खामोश हो गया। तुरान उसकी बेटी थी, फितरी तौर पर वो चाहता था कि ज़ोहरान उसी को बचाए, मगर वो ये बात ज़बान पर ना ला सका। फरीदार कासी ने ज़रा भी हिचकिचाहट ना दिखाई, क्योंकि वो उसकी पोती थी। तुरान को बचाओ, यही वाहिद दुरुस्त फैसला है तुम्हारे लिए। फरीदार के नज़दीक ये इंतखाब बिल्कुल आसान था। महराला महरबाश वो औरत थी जिसे ज़ोहरान पहले ही छोड़ चुका है, जबकि तुरान वो मंगेतर थी जो इसे ताकत और हैसियत, दौलत और रुतबा दे सकती थी। वो सर्द आवाज़ दोबारा गूंजी, मिसेस कासी, और आप किसको चॉइस करेंगी, किसको चुनेंगी? मैं? माहिलका के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। जी हाँ, एक वो बेटी है जिसे आपने पाला और दूसरी वो जिसे आपने खुद जन्म दिया मगर छोड़ दिया। मैं वाकई जानना चाहता हूँ, आप इन दोनों में से किसका इंतखाब करेंगी? हुजूम में सरगोशियां होने लगी। ये तो साफ जाहिर है वो अपनी बेटी को ही चुनेगी। सुतेली बेटी का मुकाबला उस बच्चे से कैसे हो सकता है जिसे उसने 9 माह अपनी कोख में रखा हो? मगर वो हिचकिचा क्यों रही है? कैमरा उस तरफ साइड किया गया ताकि था सामने तौरान कासी थी, जैसे अगवाकार दानस्ता तौर पर मेहरबानी दिखा रहा हो। उसने कैमरा एडजस्ट किया तो नाजरीन को तौरान कासी और मेहरबाश दोनों का करीब से मंजर दिखाई दे रहा था। अब हर कोई वाज़े तौर पे देख सकता है दोनों की किस हालत में थी। तौरान के कीमती लिबास पर जड़े हीरों से सूरज की रोशनी टकराकर आंखें चुंदिया देने वाली चमक पैदा कर रही थी। उसके चेहरे पर बंधी काली पट्टी उसके आंसुओं से भीग चुकी थी। जिस मेकअप पर उसने घंटों मेहनत की थी वो सब आंसुओं में बह चुका था। अब तौरान को अपनी शक्ल सूरत की कोई परवाह नहीं थी, वो बस जिंदा रहना चाहती थी। उसके बरक्स महराला बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे का हिस्सा ज्यादा ढका हुआ था, उसके अंदाजा लगाना मुश्किल था वो क्या महसूस कर रही है इस वक्त।
اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے. شروع سے ہی اس نے مدد کے لیے ایک آواز نہیں دی تھی. اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا. کچھ لوگوں کو لگا وہ شاید بے ہوش ہو چکی ہے. کچھ نے اس کی پیشانی پر پسینہ دیکھا اور حیران ہوئے کہ وہ رو نہیں رہی مگر پسینے میں شرابور ہے. مہرالہ نے کوئی بھی میک اپ نہیں کیا تھا مگر اس کے رنگت زرد پڑ چکی تھی، حتیٰ کہ اس کے ہونٹ بھی غیر فطری طور پر بے رنگ ہو گئے تھے. کیا یہ پرانی بیوی کچھ زیادہ ہی پرسکون نہیں ہے؟ یہ تو زندگی اور موت کا معاملہ ہے، پھر بھی گھبرا نہیں رہی ہے. کیا اسے موت کا خوف نہیں ہے؟ توران اس لیے چیخ رہی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اس کے بچنے کی زیادہ امید ہے، اور مہرالہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ وہ جانتی ہے قربانی کا بکرا اسی کو بنایا جائے گا. جب انجام ایک ہی ہو تو پکارنے کا کیا فائدہ تھا اس کا؟ تماشائی مختلف قیاس آریاں کرنے لگے. کچھ تو اس کی سابقہ بیوی پہ ترس آ رہا تھا جو کبھی عوام کے سامنے ہی نہیں آئی. اسی لمحے جب لوگ ابھی اندازے لگا رہے تھے، مہرالہ نے خاموشی توڑی. امی، میں بھی جاننا چاہتی ہوں آپ ہم دونوں میں سے کس کو چنیں گی؟ اس بار ماہلہ کو مسز کاسی نہیں کہا، اس نے صرف امی کہا. مہرالہ نے پرسکون لہجے میں کہا، میں آپ کو الزام نہیں دوں گی. آپ نے بچپن سے مجھے نظر انداز کیا. میں آپ کو اس بات پر بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی کہ آپ اچانک ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں، کیونکہ ابو کہا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں تھیں. آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، آپ اپنی خوشیوں کی تلاش میں نکلی تھیں. آپ نے ابو سے ناتا توڑ لی اور برسوں غائب رہی. مجھے زمین پر پھینک دیے گئے. لوگ مجھے ماں کے بغیر بچی کہتے رہے مگر ان سب کی باتوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے بس ایک بات جاننی ہے، کیا آپ نے ہمارے رشتے کو بھی ترک کر دیا تھا، ماں بیٹی کے رشتے کو؟ مہرالہ کے ہونٹ پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی. مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا. میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں جس ماں کا میں نے 10 سال سے زیادہ انتظار کیا، کیا اس نے کبھی میری پرواہ کی ہے؟ بس ایک بار، صرف ایک بار. صرف سب کی نظریں ماہلہ پر جم گئیں. ادھر توران اب بھی چیخ رہی تھی، امی آپ نے کہا تھا آپ مجھے بچائیں گی. آپ نے کہا تھا چاہے ہمارا خون ایک نہ ہو پھر بھی آپ مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گی. مہرالہ کو اس کی بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کا کینسر بڑھتا جا رہا تھا. اسے نہیں معلوم تھا اس کے پاس اب کتنا وقت باقی ہے. وہ بس مرنے سے پہلے ایک بار اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی تھی. وہ ماں جو اس سے محبت کرتی ہو. مہرالہ اس بچے کی مانند تھی جو جسے برف میں چھوڑ دی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہو. اندھی اور برف سے نے اسے توڑ ڈالا تھا. وہ آخری سانسوں پر تھی. وہ صرف اس امید پر زندہ رہی تھی کہ اس کی ماں آئے گی اور اسے اٹھا لے گی. وہ ان سب کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی جنہوں لوگوں نے اسے ماں کے بغیر بچی کہہ کے پکارا تھا، بن ماں کی بچی کہا تھا. وہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بھی ایک ماں ہے، اور وہ ماں سب سے نرم دل ہے جو اسے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. امی، آپ مجھے ہی چنیں گی نا؟ یہ کہتے ہوئے مہرالہ کی آنکھوں سے آنسو صاف بہنے لگے. زندگی یا موت اب مہرالہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. مرنے سے پہلے وہ بس یہ چاہتی تھی کہ ماہلہ کا یہ ثابت کر دیں کہ وہ واقعی اس کی پرواہ کرتی ہیں. وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا برسوں انتظار رائے گا نہیں گیا. وہ اس رشتے میں بالکل تنہا نہیں ہے. اسے صرف زبانی دعوے نہیں چاہیے بلکہ ماں کی محبت کا ٹھوس ثبوت درکار تھا. اس کی آنکھوں پر پٹی بند ہونے کے وجہ سے مہرالہ ماہلہ کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی. اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی. وہ ایک بار پہلے ہی توران کاسی سے ہار چکی تھی. وہ دوسری بار ہارنا نہیں چاہتی تھی. جب ماہلہ کا کافی دیر خاموش نہیں تو پانڈا کے لباس میں موجود شخص نے بے صبری کا شکار ہو گیا. اس نے جھنجھلا کر کہا، اپنی بیٹی یا سوتیلی بیٹی؟ میں دونوں میں سے انتخاب کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ہی فیصلہ کر دیتا ہوں. دونوں کو رسیوں کو کاٹ دو. نہیں، ماہلہ کا چیخ اٹھی، میں توران کو چنوں گی. مجمع ساکت رہ گیا. کیا ٹھیک سنا سب نے؟ اس نے واقعی اپنی سوتیلی بیٹی کو چن لیا؟ تو واقعی ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں جو اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتی. آج آ کے کھل گئی تھیں. تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے. اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. وہ کاسی خاندان میں بیاہی گئی تھی. کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا ماہلہ کو، کیونکہ اس کے ہاتھ مجبوری میں بندھے ہوئے تھے. وہ کاسی خاندان کی بہو تھی. ظاہر ہے اس خاندان کے فائدے کے بارے میں ہی سوچنا پڑا نا، ورنہ بعد میں کاسی خاندان کا سامنا کیسے کرتی؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو قربان کر کے بھی خود کو مطمئن رکھ پائے گی کبھی؟ جس بیٹی کو ماں نے چھوڑ دیا ہو اس کا دل تو ٹوٹ ہی جاتا ہوگا نا. لوگ ہی اندازہ بہین لگا سکتے تھے کہ اس لمحے مہرالہ کس اذیت سے گزر رہی تھی.
مگر وہ اس دکھ کا تصور ضرور کر سکتے تھے۔ ماہلہ کے الفاظ سنتے ہی مہرالہ نے اپنے آنسو نہ روک سکی۔ کیوں کیوں ہر بار مجھے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تماشائی اس کی بے بسی دیکھ کر خود بھی رونے کے قریب تھے۔ مہرالہ چیخی نہ چلائی نہ کوئی جواب مانگا۔ اس کا دل پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ زندگی بمشکل اس میں سانس لے رہی تھی۔ وہ موذی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ جس انسان کی محبت کی وہ سب سے زیادہ طلبگار تھی، اسی نے آخری وار کیا تھا۔ وہ شخص درست کہہ رہا تھا۔ اس نے واقعی مہرالہ کو مرنے کی خواہش تک پہنچا دیا تھا۔ سب سے گہرے زخم وہی ہوتے ہیں جو اپنوں کے ہاتھوں لگتے ہیں۔ مہرالہ کے الفاظ سنتے ہی ماہلہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے نوچ لیا گیا ہو۔ مہرالہ نے ذرا سا رخ بدلا اور ماہلہ کی سمت منہ کیا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے بچپن میں ایک بار چھوڑ دیا تھا، اب دوبارہ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ مہر، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ معذرت کر رہی ہیں؟ مہرالہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہی تو آپ نے پہلی بار بھی کہا تھا جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تب بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، تو پھر میرا کیا میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے؟ اگر مجھے اختیار ملتا تو میں کسی غریب گھر میں پیدا ہونا پسند کرتی، بس ایک ایسی ماں کے ساتھ جو مجھ سے محبت کرتی۔ یہ بار بار آپ کے ہاتھوں چھوڑ جانے سے کہیں بہتر ہوتا۔ سب باقی بچے، اسکول کے بچے مجھے ٹھیک ہی کہتے تھے، میں واقعی بن ماں کی بچی ہوں۔ مجھے آپ سے کبھی کوئی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ مہر، میں تم سے محبت کرتی ہوں، واقعی کرتی ہوں، مگر توران بہت الگ ہے۔ اس کی ماں پہلے ہی گزر گئی، اسے کبھی ماں کی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ اتنی ستم ظریف یہ ایک عورت اپنی بیٹی کو چھوڑ دیتی ہے تاکہ کسی اور کی ماں کی کمی پوری کر سکے۔ تماشائی ششدر رہ گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہلہ کا کہ ذہنی حالت اتنی بگڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی سوچ اتنی خراب تھی۔ پانڈا کے لباس میں موجود شخص ماہلہ کے جواب سے مطمئن دکھائی دیا۔ پھر اس نے اپنا رخ زہران کی طرف کیا اور پوچھا، مسٹر ممدانی، اب آپ کی باری ہے۔ سب پرانی بیوی یا ابھی کی منگیتر، اپنی چوائس لیں۔ مجھے آپ کا جواب سن کر مجھے تو آپ کی چوائس مسز کاسی کی جواب سے زیادہ دلچسپ لگنے لگا ہے۔ پانڈا کے لباس میں موجود شخص یہ کہتے ہی سب کی نظریں ممدانی پہ جم گئیں۔ توران کاسی اب بھی مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ فریدار کاسی نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بتا دو تم توران کو چنو گے۔ فریدون کاسی نے زہران کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنا فیصلہ خود کرو، تم جسے بھی چنو گے ہم تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے۔ پانڈا کے لباس میں موجود شخص نے اسکرین پر ایک گھڑی دکھائی دے رہی تھی جس میں ریت نیچے گر رہی تھی۔ تمہارے پاس 1 منٹ ہے مسٹر ممدانی فیصلہ کرنے کے لیے۔ اگر وقت ختم ہونے تک کہ تم نے فیصلہ نہ کیا تو میں تمہاری طرف سے فیصلہ کروں گا۔ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ زہران خاموش تھا۔ وہ دونوں عورتوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ توران اب بھی چیخ رہی تھی جبکہ مہرباش بالکل خاموش تھی۔ زہران کو یہ دیکھ کر دل دکھا کہ مہرالہ نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کم از کم جب ماہلہ سے پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا چوائس کا، تب مہرالہ نے اسے چننے کی التجا کی تھی۔ اچانک زہران کو پچھلے سال کی سردیوں کی وہ یاد آ گئی۔ اس رات شدید برف باری ہو رہی تھی۔ مہرالہ اور زہران دونوں سمندر میں گرے تھے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے جہانگیر کا خیال آیا تھا۔ اس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ توران جہانگیر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ زہران نے دیکھا تھا کہ بلال انعام بھی اس کے ساتھ سمندر میں کودا ہے۔ اسے یقین تھا کہ بلال مہرالہ کو بچا لے گا، اس لیے وہ توران کی طرف تیر کے اسے بچانے لگا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مہرالہ کی ٹانگ مچھلی کے جال میں الجھ گئی تھی۔ اس سے تاخیر نے اس کے بچے کی جان لے لی جو پیدا ہونے والا تھا۔ یہ سب ایسی ناگہانی المیے تھے جو آج تک زہران کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ مہرالہ کو بتا سکے کہ شروع سے ہی وہ صرف اس کی پرواہ کرتا تھا۔ آج حالات مختلف تھے۔ اس بار دونوں کو بچانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جب اس نے آنکھیں بند کی تو اسے جہانگیر کا خون میں لت پت مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ مت رو، جنرل کو زندہ رہنا ہے۔ میں نے خوشی سے تمہارے لیے جان دی، پلیز میری بیوی اور بچے کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی جہانگیر کا ہاتھ بے جان ہو کر ایک طرف گر گیا۔ جہانگیر زہران کا کزن تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بڑے تھے اور شکل میں بھی ملتے جلتے تھے، اس لیے جہانگیر زہران کے لیے ایک طرح کا سایہ بن گیا تھا، اس کا شیڈو تھا۔ اور جیسے کوئی اور سایہ بھی ہوتے ہیں جو اندھیرے میں چھپے رہتے ہیں اور کسی بھی لمحے اس کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں، مگر جہانگیر وہ واحد آدمی تھا جو سب سے زیادہ اس کے ساتھ رہا تھا۔ وہ واحد رشتہ تھا جس کا اسے خون سے تعلق تھا۔
زہران اپنی زندگی کا قرضدار تھا اس کی زندگی کے لیے، اسی وجہ سے وہ توران کو غرور اور ظلم کے برداشت کرتا رہا، اسی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر لیں جب توران نے مہرالہ سے سب کچھ چھین لیا، اس کا کپڑا، اس کا ولا، اس کا اسپتال، حتیٰ کہ مسٹر ممدانی کا مقام بھی، لیکن بات زندگی اور موت کی تھی۔ ایک طرف جہانگیر سے کیا گیا وعدہ تھا، دوسری طرف اس کی زندگی کی آخری پہلی اور آخری محبت۔ وہ جسے بھی چنتا کسی نہ کسی کا دل ٹوٹ جاتا۔ توران نے دیکھا زہران کافی دیر سے خاموش ہے، وہ تو چیخ اٹھی، زہران اپنا وعدہ مت بھولو، تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرا تحفظ کرو گے۔ مہرالہ پھر بھی خاموش رہی، وہ بس چاہتی تھی سب کچھ جلدی ختم ہو جائے، اسے یقین تھا کوئی بھی اسے نہیں چنے گا۔ وہ مزید بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی، وہ عزت کے ساتھ مرنا چاہتی تھی، وہ کافی بار گڑ گڑا چکی تھی اس کے لیے، ایک بار کافی تھا اپنی عزت نفس کو چلنے کے لیے۔ 1 منٹ لمحوں میں گزر گیا، ریت کا آخری ذرہ بھی گر گیا۔ پانڈا لباس میں موجود شخص خوشگوار آواز میں کہا، وقت ختم ہو گیا مسٹر ممدانی، اب آپ اپنا انتخاب بتائیے، میری جان لے لو، ان کی زندگی چھوڑ دو۔ زہران سیدھا کھڑا ہو گیا، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ کوئی نہیں جان سکا وہ کیا سوچ رہا ہے، مگر اس کا جواب نے سب کو ہلا گیا تھا۔ اس نے مہلکہ کی طرح کسی ایک کو نہیں چنا، اس نے دونوں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اگر قربانی دینی ہی تھی تو وہ خود کو قربان کرے گا، میں مروں وہ زندہ رہے، یہ کیسا رہے گا؟ حتیٰ کہ مہرالہ جس نے پہلے کوئی امید باندھ کر نہیں رکھی تھی، وہ بھی یہ سن کر چونک گئی۔ اسے پورا یقین تھا زہران ممدانی اسے ایک بار پھر ویسے ہی چھوڑ دے گا جیسے پہلے چھوڑ چکا تھا۔ پانڈا کے لباس میں موجود شخص نے بھی اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، یہ اس کے پورے منصوبے کے خلاف تھا۔ اچانک زہران نے کہیں سے ایک چھری نکالی، وہ کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، مجھے نہیں معلوم تھا ان لوگوں کو کیوں اغوا کیا ہے، لیکن اگر آج کسی کو مرنا ہے تو وہ میں ہوں، انہیں چھوڑ دو، میں خود کو مار دوں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو زہران، اسے روکو، فریدار کاسی غصے سے چیخا۔ زہران کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ انہیں مجھ سے دور رکھو۔ صرف بلال اور انعام اور سہیل نعمانی ہی نہیں بلکہ اس کے 4 مرد سیکرٹری بھی ہجوم سے نکل آئے اور فریدار کے آدمیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ 6 آدمیوں کے حصار میں کھڑا زہران نے چھری اپنے سینے کی طرف موڑ لی۔ زہران تم کیا کر رہے ہو؟ مہرالہ کو مرنے دو نا، وہ اسی قابل ہے، توران بدحواسی میں چیخنے لگی۔ پانڈا لباس میں موجود شخص کے لہجے میں ہلکی سی تبدیلی آئی، مجھے بے وقوف مت سمجھو، کیا تم سمجھتے ہو میں مان لوں گی کہ تم واقعی خود کو نقصان پہنچاؤ گے؟ سچ میں؟ زہران مسکرایا، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چھری اپنے سینے میں گھونپ دی۔ ہجوم کی چیخ نکل گئی، سب اس کی جرات پر دنگ رہ گئے۔ وہ سیاہ سوٹ میں تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ دفتر میں پہنتا تھا۔ سفید قمیض پر آہستہ آہستہ خون پھیلنے لگا، مگر وہ بدستور پرسکون کھڑا تھا۔ اب یہ ثبوت کافی ہے، انہیں چھوڑ دو اور میں خود کو مار دوں گا۔ جزیرے پر مچی افراتفری کی طرح مہرالہ کے خیالات بھی بکھر گئے تھے۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زہران واقعی اپنی جان دے رہا ہو۔ اس کے دل میں عجیب سے ہلچل مچی، اس نے سر اٹھایا اور الجھن سے پوچھا، کیوں؟ اس واقعے کے آغاز کے بعد پہلا موقع تھا کہ اس نے زہران سے بات کی۔ تم مجھے کیوں بچانا چاہتے ہو؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا؟ مہرالہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر زہران مسکرائی، یوں لگا جیسے وہ پھر سے پرانے دنوں میں لوٹ آئے ہوں۔ مہر، ایک بات ہے جو میں کب سے تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم معاف کرنا، مجھے بہت پہلے تم سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ مہرالہ کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے، آنکھوں پر بندھی پٹی فوراً بھیگ گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کا جسم ہلکا سا لرز گیا۔ زہران اسکرین کی طرف بڑھنے لگا جیسے وہ مہرالہ کی طرف آ رہا ہو۔ آج میں تمہارا ہر قرض اتار دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس بار میں مروں گا، تم زندہ رہو گی۔ جو وہ آگے بڑھتا گیا، خون اس کا بہتا گیا، مگر اس سے قدم مضبوط رہے۔ پانڈا لباس میں موجود شخص گھبرا گئی، رکو، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، اگر تم نے چھری مزید اندر کی تو میں بھی مہرالہ کو مار ڈالوں گی، چھری نیچے رکھ دو۔ مگر زہران نہیں رکا، اس کے چہرے پر ایک ایسا جنون تھا جو ہجوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں؟ وہ ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب شرائط میں طے کروں گا، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ میں توران کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن مہرالہ کو مرنا ہوگا، بات چیت ناکام ہوگی، اگر وہ مری تو تم سب بھی اسی کے ساتھ مرو گے۔ زہران کی آنکھوں میں دیوانگی تھی، توران مسلسل روتی رہی۔ مہلکہ بولی، زہران تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، تمہاری صحت سب سے اہم ہے، اگر تم مر گئے تو توران کو کیا ہوگا؟ اچانک مہلکہ کے چہرے پر ایک فیصلہ ابھر گیا، وہ کیمرے کی طرف چیخی، اگر مرنا ہی ہے تو مہرالہ کو مار دو، ہم چاہتے ہیں توران زندہ رہے۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی مہرالہ کی طرف دیکھا اور کہا، پلیز مجھ سے نفرت مت کرنا مہرالہ، اگلی زندگی ہوئی تو میں سب کچھ کر کے اس کا ازالہ کر دوں گی،
شور بہت تھا مگر اس ہنگامے میں بھی مہرالہ مہرباش کو ممدانی اور مہلکہ کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی. دل میں ایک تلخ طنز ابھرا. ایک ماں جو اس کی موت چاہتی تھی اور ایک ایسا مرد جس سے وہ نفرت کرتی تھی اپنی جان کے بدلے دینے کے لیے تیار تھا. ایسی ماں سے وہ آخر کیا امید رکھ سکتی تھی؟ اسے یاد ہے وہ کبھی گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اس سڑک کو تکا کرتی تھی جہاں سے ماہلکہ گاڑی چلا کر دور چلی جاتی تھی. جب اس کا زہران سے جھگڑا ہوتا تب بھی وہ یہی کرتی. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پڑا کھانا بار بار گرم کرنا، دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنا. مگر جس کے لیے وہ انتظار کرتی وہ کبھی لوٹ کر نہ آئی. یوں لگتا تھا جیسے اس کی پوری زندگی ایک مذاق تھی. مہرالہ نے کراتے ہوئے آہستہ سے کہا، مسز سدیدی، اگلی زندگی میں بھی مجھے آپ اپنی ماں کے طور پر نہیں چاہیے. اگر کوئی اگلی زندگی ہوئی بھی تو میں پھر کبھی آپ کے راستے میں نہیں آنا چاہتی. مہر، میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، واقعی کوئی نہیں ہے. ماہلکہ زاروں قطار رو رہی تھی. وہ یہ بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر فریدن قاسی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کو کھوتے نہیں دیکھ سکتی تھی. مس کیریج کے بعد وہ دوبارہ ماں نہ بن سکی. اگر توران مر جاتی تو قاسی فیملی کی نسل ختم ہو جاتی. اس لیے چاہے اپنی سگی اولاد قربانی دینی پڑے وہ توران کو مرنے نہیں دے سکتی تھی. مہرالہ نے ماہلکہ کو نظر انداز کی اور کہا، زہران، مجھے زندگی سے بہت تھکن ہو چکی ہے. میں تھک چکی ہوں. تمہارا قرض صرف تمہاری جان سے ادا نہیں ہو سکتا. وہ ہلکا سا مسکرائی. یاد رکھنا زہران، جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا اور مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری بہن کو قتل کیا. اور اپنا غصہ کسی اور پر نکالنا اور اس انسان کو سزا ضرور دینا. زہران کو فوراً کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. مہر، تم کیا کرنے والی ہے؟ کوئی جلد بازی مت کرنا. مہر نے آنکھیں بند کر لی. لہروں کی آواز، دور سمندری پرندوں کی چیخیں، یہ سب اسے آزادی کی آواز لگ رہی تھی. اس نے اپنی چھوٹی سی چھری نکالی اور آہستہ سے رسی کاٹنے لگی. جیسے ہی رسی ٹوٹنے کے قریب پہنچی اس نے زہران کے سامنے مسکرا کر کہا، اس بار میرا ساتھ نہ چھوڑنے کے لیے تمہارا شکریہ، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے. پھر اس نے پرسکون لہجے میں ماہلکہ سے کہا، مسز سدیدی، آپ ہی وہ تھیں جنہوں نے مجھے زندگی دی اور کسی حد تک میری پرورش بھی کی. آج میں وہ زندگی آپ کو واپس دے رہی ہوں. اب میں آپ کی کسی چیز کی مقروض نہیں رہی. تماشائیوں کی چیخوں کے درمیان مہرالہ کی کمر سے بندھی رسی ٹوٹ گئی اور وہ تیز سے سمندر کے اندر جا گری. پانی کی چھینٹیں فضا میں بلند ہوئی. مہر! زہران چیخ اٹھا مگر اس کے ہاتھوں میں صرف سرد اور بے جان اسکرین تھی. اسٹریمنگ اچانک بند ہو گئی اور اسکرین پر وہی ویڈیو چلنے لگی جو پہلے دکھائی جا رہی تھی. چیری بلاسم کے پھول اب بھی خاموشی سے جھڑ رہے تھے. جو زہران کا سینے کے ہولناک زخم اور اس کے اندر ابلتے غصے کو بالکل برعکس منظر تھا. اس نے اسکرین پر گھونسا مارا. آنکھیں خون سے لاحل تھیں. ماہلکہ سکتے میں تھی. انہیں یہ توقع نہیں تھی مہرالہ خود کو آزاد کر لے گی مگر پاس ایسا کرنے کی ایک وجہ تھی. زہران ہمیشہ زریحان ممدانی کی موت کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا. جب بھی مہرالہ نے حقیقت جاننے کی کوشش کی اسے بار بار مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اس نے اپنی جان اس یقین پر لگا دی کہ زہران اب بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اگر یہ سچ تھا تو اس کی موت کے بعد زہران پر ہر قیمت سچ سامنے لائے گا. وہ سمندر میں گرتے ہوئے مسکرا رہی تھی.